أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد حسن صاحب کو جو کہ امام جامع مسجد عثمان غنی کے حضرت کا استقبال نعروں سے کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت حضرت علامہ و مولانا محمد حسن صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں
رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، اور جہاں تک میری آواز کی رسائی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل بڑی عظیم محفل ہے، جو کہ جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کو نسبت حاصل ہے۔ انبیاء کئی سارے آئے، رب ذوالجلال نے تمام نبیوں کو فضیلت بخشی، تمام نبیوں کو معجزہ عطا فرمایا، الغرض کہ انبیاء کو تمام مخلوق سے برتر بنایا، لیکن یہ ہماری شان ہے کہ ہمارے نبی کو تمام انبیاء کا سردار بنایا۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ کسی دوسرے نبی کو رب ذوالجلال نے نہیں عطا کیا۔ معراج، یہ جو معراج ہے، یہ معراج جتنے انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں، اللہ رب العزت نے کسی کو عطا نہیں کی، صرف ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو معراج عطا فرمایا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جس بارے میں گفتگو کروں گا وہ ہے شب معراج میں حضور پاک علیہ السلام نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا تھا، اس بارے میں۔ لیکن کچھ باتیں عقائد کے حوالے سے بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، معراج شریف کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے لامکاں تک۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر معراج کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے لامکاں تک کے سفر معراج کو یہ معراج کہتے ہیں۔ لیکن عرف عام میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ پورے سفر معراج کو لوگ معراج ہی کہتے ہیں، حالانکہ معراج کے دو حصے ہیں۔ دیکھیں، معراج شریف میں حضور پاک علیہ السلام تنہا گئے تھے، کوئی صحابہ آپ کے ساتھ نہیں تھے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر کوئی کہے کہ اب حضرت جبریل امین آپ کے ساتھ ہیں، تو حضرت جبریل امین بھی سدرۃ المنتہا میں حضور کو تنہا آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے آگے حضور پاک علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا سے آگے آپ نے تنہا سفر کیا ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے چاہا، اے محبوب، آپ کے سفر معراج کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اسی لیے سفر معراج کو ہم بیان کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سفر معراج کو بذات خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں، عقائد کے حوالے سے کچھ باتیں پہلے پیش کر رہا ہوں۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر معراج کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ جو نص قطعی کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور جو مسجد اقصی سے آسمانوں تک کی سیر کا انکار کرے گا تو وہ فاسق ہو جائے گا، کیونکہ مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں کی سیر تک یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ آپ کو شاید میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، لیکن یہ عقائد ہے، اس کے درست کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر ابھی باہر جائے گا، کوئی حدیث پیش کر کے آپ کو گمراہ نہ کر دے، اس لیے عقائد کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ تو جو مسجد اقصی سے آسمان تک کی سیر کا انکار کرتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ثبوت حدیث مشہور سے ہے۔ اور
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس رات عجائبات اور غرائبات کو دیکھا تھا، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ بدنصیب اور محرومیت میں اس کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ عجائبات اور غرائبات کا ثبوت خبر احد سے ہے۔ اسی لیے جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عجائبات اور غرائبات کو دیکھا تھا اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو بدنصیبیت اور محرومیت میں اس کا حکم لگے گا۔ اب سفر معراج، واقعہ معراج کم و بیش 30 سے زیادہ صحابہ سے مروی ہے، جبکہ علامہ زرقانی نے زرقانی شریف میں 45 راویوں کا نام پے در پہ گنایا ہے، لیکن کسی روایت میں بھی سفر معراج کا تفصیلاً ذکر نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کچھ لوگ یہ روایت جو بظاہر اس میں تعارض ہے اس کو پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جب ہم بخاری کی روایت دیکھتے ہیں اس میں مسجد اقصیٰ کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر امام مسلم نے اور امام نسائی نے کیا ہے۔ اسی طرح بخاری کے کسی روایت میں شک کے صدر براق کی سواری موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اس کا ذکر کون کیا؟ اس کا ذکر امام مسلم نے اور امام نسائی نے کیا ہے اور دیگر محدثین کرام نے کیا، لیکن امام بخاری نے نہیں کیا۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے برزخ میں جو واقعات آپ نے دیکھا تھا صحاح ستہ میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس کو کون سے روایت کرتا ہے؟ اسے حافظ ابن کثیر اور امام طبری سے روایت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ علامہ حلبی روایت کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ سفر معراج کا تذکرہ راوی تو کرتے ہیں لیکن کسی بھی مفصل تذکرہ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے سفر معراج کو متعدد بار صحابہ کرام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ہر مرتبہ سامنے والے کے قوت استعداد، اس کی ذہن کی قوت وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیا۔ جس کی ذہن میں جس قدر قوت وسعت ہوتی اس لحاظ سے آپ اس کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی روایت میں سفر معراج کا مفصل تذکرہ نہیں ملتا۔ اصل وجہ یہ ہے جو علماء کرام نے کتابوں میں لکھا۔ اب آپ دیکھیں، جب بندہ کبھی سفر کرتا ہے، جس طرح سے حضور پاک علیہ السلام نے سفر معراج کیا، تو کچھ منکرین معراج نے اس پر اعتراضات قائم کر دیے۔ رب ذوالجلال نے حضور پاک علیہ السلام کے صرف سفر معراج کو بیان نہیں کیا، بلکہ منکرین نے اس پر جو اعتراضات قائم کیے تھے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہوا تھا کہ حضور کو معراج کس نے کرایا؟ رب ذوالجلال نے لفظ سبحان کہہ کر جواب دیا کہ حضور کو معراج کرنے والی رب سبحان کی ذات ہے، رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ پھر اعتراض ہوا کہ سفر معراج رب ذوالجلال نے تو کرایا ہے لیکن کیا کس نے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بعبدہ کہہ کر اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا کہ میرے بندے خاص نے معراج کیا ہے۔ پھر اعتراض ہوا کہ سفر معراج بندے خاص نے تو کیا ہے، کہاں سے کیا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سفر معراج کی ابتدا ہوئی۔ پھر اعتراض ہوا ابتدا تو مسجد حرام سے ہوئی، انتہا کہاں ہوئی؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک کی ہوئی۔ پھر اس میں اعتراض ہوا کہ سفر معراج دن میں ہوا یا رات میں ہوا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گیا۔ تو اس اعتراض کا جواب بھی اس میں دے دیا۔ آپ کو شاید میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ منکرین معراج کے جوابات رب ذوالجلال نے خود دیا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی واقعہ سنا کیسے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ غور سے سنیں۔ پھر اعتراض ہوا کہ سفر معراج رب ذوالجلال نے کرایا، مسجد حرام سے ابتدا ہوئی لیکن کتنے دیر میں ہوئی؟ تو رب کریم نے فرمایا لیلاً،
رات کے تھوڑے سے حصے میں لیل کے لام میں جو تنوین ہے یہ تقلیل کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں ہم نے اپنے محبوب کو سفر معراج کرایا ہے۔ پھر اعتراض ہوا کہ سفر معراج رب کریم نے کرا دیا، اس کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی، انتہا مسجد اقصی میں ہوئی، رات کے تھوڑے حصے میں ہوئی۔ اب پھر اعتراض یہ ہوا کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو جو سفر معراج کرایا ہے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے محبوب کو سفر معراج اس لیے کرایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ قربان جائیں اپنے محبوب کی شان پر، اپنے نبی کی شان پر قربان جائیے۔ جب رب ذوالجلال نے آپ کو سفر معراج کرایا تو منکرین معراج کے اعتراضات کے جوابات بھی خود ہی دیا۔ کسی حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے بذات خود نہیں دیا بلکہ رب ذوالجلال نے بذات خود دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں سفر معراج کا جب رب ذوالجلال نے قرآن میں تذکرہ کیا تو اس واقعہ معراج کی ابتدا اللہ رب العزت نے لفظ سبحان سے کیا۔ سبحان الذی، اللہ الذی رب نے نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے بندے خاص کو راتوں رات سیر کرائی۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ الذی کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں رب ذوالجلال نے جب سفر معراج کا تذکرہ قرآن میں کیا تو اس کی ابتدا لفظ سبحان سے کی، اور سبحان یہ رب ذوالجلال کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ صفت ہے۔ سبحان یہ رب ذوالجلال کی صفت ہے اور یہ رب ذوالجلال اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ جب سفر معراج کا اختتام جب قرآن میں ذکر کیا تو فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سماع اور بصر بھی رب ذوالجلال کی صفت ہے اور یہ رب ذوالجلال کا ذکر ہے۔ تو سفر معراج کی جب ابتدا کرائی گئی اس کو بھی ذکر سے شروع ہوا، جب سفر معراج کا انتہا بیان کیا گیا اس کی انتہا بھی صفت میں ذکر میں کی گئی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس رات اپنے محبوب کو جو تحفہ نماز دیا تھا وہ رب ذوالجلال کی ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کو قائم رکھنے کے لیے ذکر سے شروع کیا، ذکر پر سے اختتام کیا۔ شاید آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رب ذوالجلال نے لفظ سبحان سے کیوں اس کا تذکرہ کیا؟ آگے رب ذوالجلال فرماتا ہے اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے خاص کو اس رات سیر کرائی۔ برسولہ نہیں فرمایا بلکہ بعبدہ فرمایا۔ اس رات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو لفظ صفت عبدیت کے ساتھ خاص کیا ہے، صفت رسول کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے رسول وہ ہوتا ہے جو رب کے پاس سے بندوں کے پاس آئے، اور بندہ وہ ہوتا ہے جو بندوں کے پاس سے رب کے پاس جائے، اور یہ موقع رب کے پاس سے بندوں کے پاس آنے کا نہیں تھا بلکہ بندوں کے پاس سے رب کے پاس جانے کا موقع تھا، اس لیے بعبدہ فرمایا، برسولہ نہیں فرمایا۔ پھر ایک اور وجہ اس کی یہ ہے بعبدہ اس لیے فرمایا کہ اس میں عیسائیوں کا رد کیا گیا ہے۔ عیسائیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صفت عبدیت کو باعث عار سمجھا، باعث تنگی سمجھا، اور اپنے نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ ڈالا یا خدا بنا دیا۔ تو رب ذوالجلال نے اس کے رد میں بعبدہ فرمایا کہ یاد رکھنا اگر کسی شخص کو کوئی عظمتیں اور نعمتیں ملتی ہے تو وہ صفت عبدیت کی وجہ سے ملتی ہے۔ دیکھو ہم نے اپنے نبی کو جو معراج جیسی عظیم نعمت نوازا ہے ہم نے صفت عبدیت کی وجہ سے نوازا ہے۔ اب آپ دیکھیں لفظ سبحان سے اپنے نبی کا معراج کا تذکرہ شروع کیا۔ آج مادی انسان نے ترقی کر کے چاند میں پہنچ گیا،
چاند پر پہنچے تو پتہ چلا چاند پر بھی مٹی ہے. مادی انسان نے زمین مٹی سے چلے اور مٹی پر جا کر پہنچ گئے, اور جب چاند سے واپس آئے تو بطور امتیاز وہاں سے مٹی کا ڈھیلا لے کر آئے. لیکن میرے حبیب کی اس عظیم معجزہ پر قربان جائیے کہ وہ لوگ اللہ کے ذکر سے چلیں, اللہ کے ذکر تک پہنچیں, اور جب سفر معراج سے واپس آئے تو اللہ کا ذکر ہی لے کر آئے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب سفر معراج سے واپس آئے تو اللہ کا ذکر ہی لے کر آئے. تو اس سے پتہ چلا کہ مادی معراج میں انسان مٹی سے آگے نہیں نکل سکتا, اور روحانی معراج میں مٹی سے بنا ہوا انسان بھی خدا تک پہنچ جاتا ہے. سمجھ میں آئی؟ مادی معراج میں انسان مٹی سے آگے نہیں نکل سکتا, اور روحانی معراج میں مٹی سے بنا ہوا انسان بھی خالق ذوالجلال سے مل جاتا ہے. لفظ سبحان اس لیے یہاں پر تذکرہ فرمایا, اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ عبد کہتے ہیں روح مع الجسد کو, یعنی اس رات میرے نبی کو جو معراج ہوئی ہے وہ روحانی معراج نہیں ہوئی بلکہ جسمانی معراج ہوئی ہے. اگر آپ کو روحانی معراج ہوتی تو اللہ تعالیٰ بعبدہ نہیں فرماتا بلکہ بروح عبدہ فرماتا. کیا فرماتا؟ بروح عبدہ فرماتا, بعبدہ نہیں فرماتا. اور رب ذوالجلال نے یہاں پر بعبدہ کہہ کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو اس رات جو معراج کرائی ہے ہم نے اسے جسمانی معراج کرائی ہے, روحانی معراج نہیں کرائی. اس کے بعد رب ذوالجلال فرماتا ہے اسرا, راتوں رات لے گیا, بیداری میں راتوں رات لے گیا. اگر کوئی شخص کسی کو خواب میں کہیں لے کر جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ اسرا استعمال نہیں ہوتا, کوئی دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر رب ذوالجلال نے اسرا کہہ کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ میرے نبی کو ہم نے جو معراج کرائی ہے وہ جسمانی معراج کرائی ہے. جب موسیٰ کلیم اللہ کی باری آئی تو رب نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا, موسیٰ ہماری مقرر کردہ وقت پر آئے. جب ابراہیم خلیل اللہ کی باری آئی تو رب نے فرمایا قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ, کہ ہم اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں. موسیٰ از خود آئے, ابراہیم از خود آئے, از خود گئے, لیکن میرے نبی کی شان پر قربان جائیے, میرے نبی از خود نہیں گئے بلکہ اسرا, انہیں سفر معراج کرایا گیا, از خود نہیں گئے. بعبدہ, اپنے بندے خاص کو. یہاں پر با مصاحبت کے لیے ہے. شرح میاتا عامل پڑھنے والے بچے موجود ہیں. با کئی معنی میں آتا ہے, یہاں پر با مصاحبت کے لیے ہے, یعنی میرے نبی اس رات تنہا نہیں گئے بلکہ خالق ذوالجلال نے خود کرایا ہے. میرے نبی تنہا نہیں گئے بلکہ خالق ذوالجلال نے خود کرایا ہے. یہ تو آیتوں کی جو نکات تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. علامہ بیہقی شریف میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سفر معراج جو آپ نے کیا تھا اس بارے میں ہمیں بھی بتائیے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں رات میں مسجد حرام میں عشاء کی نماز پڑھ کر میں سو گیا, اور ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے بیدار کیا. جب میں بیدار ہوا تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. جب میں مسجد حرام سے جب میں باہر آیا تو دیکھا کہ ایک سواری ہے, کھچر نما ایک سواری ہے جس کے کان اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں, اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے براق کہا جاتا ہے. اور دیگر انبیاء کرام نے بھی اسی طرح کی سواری پر سوار ہوتے ہوئے آئے ہیں. کہ حضور نے فرمایا کہ اس سواری پر مجھے سوار کرایا گیا, میں سوار ہوا, اور جب میں سوار ہوا تو حالت سفر میں مجھے دائنی طرف سے آواز آئی یا محمد ٹھہرو, ہم تم سے سوال کرتے ہیں, یا محمد ٹھہر جاؤ ہم تم سے سوال کرتے ہیں. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف توجہ نہیں دی, اب وہاں پر ٹھہرے نہیں. پھر
پھر اس کے بعد بائیں طرف سے آواز آتی ہے یا محمد ٹھہر جاؤ ہم تم سے سوال کرتے ہیں، یا محمد ٹھہر جاؤ ہم تم سے سوال کرتے ہیں، لیکن حضور نے اس آواز کی طرف بھی التفات نہیں کیا بلکہ آپ اپنے سفر آپ نے جاری رکھا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اس سے تھوڑا میں آگے بڑھا تو دوران سفر میں نے دیکھا کہ ایک عورت زیب و زینت اختیار کر کے کھڑی ہوئی ہے اور وہ بھی آواز دے رہی ہے یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم رک جاؤ میں تم سے سوال کرتی ہوں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے طرف بھی آپ نے التفات نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا اور وہاں جا کر میں نے اپنی سواری کو اس جگہ باندھا جہاں پر دیگر انبیاء اپنے سواری کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میرے پاس حضرت جبریل امین 2 پیالے لے کر آئے، ایک پیالے میں دودھ تھا دوسرے پیالے میں شراب تھی، تو میں نے دودھ پیا اور شراب کو چھوڑ دیا۔ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، لیکن پھر آپ نے عرض کی، حضرت جبریل نے عرض کی اگر آپ پوری دودھ پی لیتے، کیونکہ آپ نے جب دودھ پیا تو تھوڑا سا دودھ آپ نے چھوڑ دیا تھا، تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ پوری دودھ پی لیتے تو آپ کی تمام امت بخش دی جاتی۔ تو حضور نے چاہا کہ میں پورا دودھ پی لوں، لیکن حضرت جبریل امین نے منع کر دیا، کہا کہ حضور آپ کی امتوں میں سے تمام لوگ تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے آپ کی شان میں نقص نکالتے ہوں گے، تو جو دودھ بچا ہے یعنی کہ یہ ان لوگوں کا حصہ ہے جو جہنم میں جائے گا۔ پھر حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوران سفر آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوران سفر مجھے دائیں جانب سے آواز آئی تھی کہ یا رسول اللہ رکیے، بائیں جانب سے آواز آئی تھی یا رسول اللہ رک جائیے، اسی طرح سے ایک عورت کھڑے ہو کر اس نے بھی مجھے آواز دیا تھا کہ یا رسول اللہ رک جائیے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ جو دائیں جانب سے جو آواز دے رہا تھا وہ یہودی تھا، اگر آپ اس کی آواز پر رک جاتے تو آپ کی امت یہودی بن جاتی۔ بائیں جانب سے جو آواز دے رہا تھا وہ عیسائی تھا، اگر آپ اس کی آواز میں رک جاتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ اور جو عورت کھڑے ہو کر آپ کو آواز دے رہی تھی وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی آواز میں رک جاتے تو آپ کی امت آخرت پر دنیا کو اختیار کر لیتی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر دی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر میں اور جبریل مسجد اقصی میں ہم دونوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اس کے بعد میرے سامنے معراج یعنی نورانی سیڑھی لائی گئی جس میں میں اور جبریل سوار ہو گئے، اور اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو آسمان کے فرشتوں کا جو سردار ہے جس کا نام اسماعیل ہے اس سے میری ملاقات ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اس اسماعیل فرشتوں کے ماتحت 70,000 فرشتوں کو رکھا ہے، اور ہر فرشتے کے ماتحت اللہ رب العزت نے 1,00,000 فرشتوں کو رکھا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جو آسمان کے فرشتوں کا جو سردار ہے اسماعیل اس سے میری ملاقات ہوئی، اس کے بعد پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے ان کے اپنی اصلی صورت میں نے دیکھا، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اسی دوران سفر میرا گزر ایک ایسی قوم میں سے ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ دسترخوان بچھی ہوئی ہے جس میں نفیس ترین کھانے موجود ہیں، اور دوسری جگہ جو دسترخوان بچھی ہوئی ہے اس میں بدبودار اور خراب کھانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفیس ترین کھانے کو چھوڑ کر بدبودار کھانے کھا رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جو نفیس کھانے کو چھوڑ کر بدبودار کھانے کھا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا جب بندہ حلال اور حرام کے
درمیان تمیز کو ختم کر دیتا ہے، رب ذوالجلال اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ جب بندہ حلال اور حرام کے درمیان فرق کو ختم کر دیتا ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کے تمام اعضاء سے گناہوں کا صدور ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا، عرض کی تھی یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا، اے سعد تم اپنی خوراک کو پاک کر لو، اپنی خوراک کو پاک کر لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جب بندہ ایک لقمہ حرام کا اپنی پیٹ میں ڈالتا ہے تو رب ذوالجلال 40 دنوں تک اس کی کسی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ آج ہم نے حلال اور حرام کے درمیان تمیز کو ہم نے کھو دیا ہے، آج ہم نے حلال اور حرام کے درمیان کے فرق کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ حرام کھاتا ہے تو وہ چاہے یا نہ چاہے اس کے اعضاء سے گناہوں کا صدور ہونے لگ جاتا ہے۔ یہی بندہ اگر حلال کھاتا ہے تو اس کے اعضاء اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں اور اس کے اعضاء سے نیکیوں کا صدور ہوتا ہے۔ لہذا آج آپ دیکھیں، آج ہماری عبادتوں میں دل نہیں لگتی، آج ہماری مساجد میں دل نہیں لگتی، آج ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، آج ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، اس میں ہمارے دل نہیں لگتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے حرام اور حلال کے درمیان جو فرق ہے ہم نے اسے ختم کر دیا۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آج میں آپ کے سامنے مشاہدہ پر بات کروں گا، لیکن عقائد کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے پیش کیا تو تقریر لمبی ہو گئی، لیکن ایک مشاہدہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر بندہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں رکھے گا تو کل بروز قیامت رب ذوالجلال اس کو سختی سے پکڑے گا۔ اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات حضور پاک علیہ السلام کو جو فیوز و برکات عطا کی تھی اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور حضور پاک علیہ السلام نے آج کی رات جہنمیوں کا جو مشاہدہ کیا تھا، جس گناہ کے سبب وہ جہنم میں گئے تھے، اس گناہوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔